ظالم بادشاہ کا واقعہ قرآن سے، جس میں ذکر یہ بھی ہے کہ 1000 سال سونا بھی ہے اور بہت ساری کرامتیں بھی ہیں۔ آجائیں سنتے ہیں رمضان سیریز کا ایپیسوڈ 9، اور جس کے اندر ہم قرآن سے ایک اور واقعہ سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آخر تک بنے رہیے گا۔ اس کی بتائیے میں 8 یا 7 ایپیسوڈ آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ایک بڑا مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے پس منظر بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک ظالم بادشاہ کے دور کا ہے۔ وہ بادشاہ بت پرستی کا حکم دیتا تھا، اور وہ اس کی نافرمانی کرتا اسے سخت سزا دیتا۔ چند نوجوان عام طور پر 7 بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان لانے والے نوجوان، جو جن کا ہم ذکر کریں گے، مزہ آئے گا ان کا ذکر سنتے ہوئے۔ وہ کون تھے، کیا تھے، اور کیوں ذکر آیا ہے، جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ ان کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ چند طور پر، چند مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان لانے والے تھے، اور خفیہ طور پر توحید کی عبادت کرتے تھے۔ خفیہ طور پر یعنی کہ بادشاہ جب حکم دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، کہ جب بت پرستی نہیں کرتے تھے، تو اس وقت یہ خفیہ طور پر ان کی رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، یہ پس منظر تھا۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے یہ ہے کہ بادشاہ نے جب دربار میں بلایا ان نوجوانوں کو، جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور توحید پر ایمان لاتے ہیں، اور خفیہ طور پر توحید کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی، تو ان کو دربار میں بلایا۔ اب جب بلایا دربار میں، تو ان 7 نے، کئی جگہ پر 7 اور ہم کئی جگہ پر کہتے ہیں چند نوجوان، ہم 7 کا یہاں پر اصول لیتے ہیں، جمہور 7 سے ہے، تو 7 نوجوانوں نے بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، ڈرے بغیر اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا آپ سنیں؟ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان پہ بنی ہوئی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ سخت سزا ملے گی، پر کیا نڈر، بے خوف ہو کر رب تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم تیرے رب کو نہیں مانتے، ہمارا رب تو وہ ہے جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے، عبادت کے لائق کسی اور کو مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ نوجوان تھے کون، اور یہ کیا معاملہ ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ ہم آگے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ تو ضرور سبق ملا ہے کہ جب جو دل میں ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہو رہا ہے، مسوسہ آ رہا ہے کہ یار اب میری جان پہ جائے گی، اکثر ہمارے یہاں پر سینی ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہاں پہ میری جان کے اوپر آ جائے گی بات۔ ٹھیک ہے، کئی جگہ پر جان ضروری ہے آپ کی، اور ہیلا کرنا چاہیے، پر اکثر لوگ ہیلا اس طرح کر دیتے ہیں کہ بس جھوٹ بول دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا معاملات کہ بھائی ہم رب پر ہی ایمان رکھتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ اور ایسی سچویشن میں کہ جب بادشاہ نے اپنے دربار پر خود نے بلایا، اور اس بادشاہ نے، اس ظالم نے جو حکم دیتا تھا کہ بتوں کی عبادت کرو، اور جس نے بتوں کی عبادت نہیں کی اس کو سخت سے سخت سزا ملتی تھی، ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اور پھر بھی انہوں نے بے خوف ہو کر رب ذوالجلال کا اعلان کیا کہ ہم توحید کرنے والے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں رب پر، اور اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے۔ ناظرین، آج کل کی سچویشن کے مطابق جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں یا اوور آل ورلڈ میں، دنیا میں، کچھ لوگ یہاں پر خوف کا اپنے طور پر بتاتے ہیں کہ بس ہم لوگ جو چل رہے ہیں وہ اسی سچویشن پہ چلتے رہیں، خوف دلوں میں بٹھا ہوا ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ جن کا خوف امت مسلمہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جن کا خوف اپنی ذات کے لیے ہے تو یاد رکھیے گا کہ رب تعالیٰ سب کے معاملات کو جانتا ہے۔ اگر وہ آپ کے معاملات کو جانتا ہے تو یقین مانیں اسی کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے جانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ایسا وسوسہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے بچاؤ کرنا ہے، تو اس وسوسے کو نکالنا ہے اور بہادری لے کر آئیں، اور جو اصل
اسلام کی طاقت تھی وہ اپنے دلوں میں بٹھائیں، رب تعالیٰ کا خوف بٹھائیں، اللہ پاک سب کے معاملات اچھا کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔